بسم اللہ الرحمن الرحیم. Make sure to subscribe our channel and turn the notification on for more updates. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا دو جہان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ لا تعداد درود و سلام۔ حضرات محترم، اللہ کی رحمت اور فضل کا مہینہ آج نواں دن ہے اس کا۔ مالک سے دعا فرمائیں اللہ جو ہم کر رہے ہیں قبول و منظور فرما لیں۔ رمضان کی جتنی برکات ہیں وہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ ہمارا ہر عبادت کو پرکھنے کا چونکہ اپنا اپنا لیول ہے، ہم سب مفتیان کرام ہیں۔ جو میرا دل کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اگلا کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میرا ایک مینٹل لیول بن چکا ہے، خصوصاً دین کے حوالے سے۔ میں کسی کو اپنے دنیاوی معاملات میں نزدیک بھی نہیں پھڑکنے دیتا کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں تو اپنا کام کر جا کے، لیکن یہ واحد دین کا معاملہ ہے جس میں ہم سب مفتیان ہیں ماشاءاللہ۔ بغیر پڑھے لکھے مفتی، بغیر سمجھے مفتی، اور پتہ نہیں کس کس قسم کے مفتی ہوتے ہیں ہم، خصوصاً اس رمضان میں، اور اسپیشلی وہ لوگ جو صرف رمضان میں مسجد میں آتے ہیں، وہ سب سے بڑے مفتی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفتی پونے کے بجائے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا، کر کے دکھایا، صحابہ نے عمل کیا، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ مالک ہمیں بھی وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مالک یہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں نا کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور واقعی گنے چنے دن ہیں۔ پتہ چلا رمضان آیا اور جا کیسے رہا ہے۔
اللہ ہم سب کو اس کی برکات رحمت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا صاف صاف کھلا کھلا فرمان ہے، جیسے نماز کے بارے میں ہے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس طرح روزے کے بارے میں آپ کا فرمان ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ، یہ الفاظ سن لیں، من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، والعمل به، اور جھوٹ سے ملے جلے اعمال جو زندگی میں ہم کرتے ہیں، عوامل، ان کو نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیس للہ حاجۃ، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ کوئی بندہ اس کے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ مطلب کہ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جتنے بھی اراکین اسلام ہیں، 5 ہیں نا، جتنے بھی ہیں، ان سب کا انفرادی طور پہ ہم بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ یہ میرا انفرادی عمل ہے، نماز پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، اپنے لیے پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اپنے لیے رکھتا ہوں، زکوٰۃ اپنے لیے دیتا ہوں، اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے، مالک کا حکم سمجھ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے حج کرتا ہوں۔ تو یہ الگ بات ہے، حج اور زکوٰۃ کا تعلق پیسے سے ہے، جس کے پاس ہوگا وہی کرے گا نا، دوسرے تو نہیں کرنا نا۔ لیکن نماز میں پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھنا ہے میں نے، یہ میرے انفرادی عمل ہیں۔ ان انفرادی اعمال کا جو اثر معاشرے پہ ہونا ہے نا، جو لیظہرہ علی الدین پہ ہونا ہے، جو صحیح اسلام اور مسلمان نیت پہ ہونا ہے، وہ میرے ان اعمال کا خالص ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میں اکیلا لاکھ تہجدیں پڑھوں، ہر مہینے عمرہ کروں، ہر سال حج کروں، اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا، جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ بات پڑھی لی ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں نمازی کے بارے میں، کئی جگہ کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ کبھی فرمایا اس کے لیے ہلاک ہوتا ہے، کبھی یہ فرمایا یہ نمازوں میں بھول جاتے ہیں، یہ نمازوں کے بلکڑ ہیں، کبھی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہے ہی وہ جو بے حیائی اور برائی سے روکے۔ ہم کتنے نمازی ہیں؟ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو روزوں میں نمازی بنتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ ان کو بھی سارا سال نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا جو پاوے روزانہ 1000 دفعہ کلمہ پڑھے وہ مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ یہ پکی بات ہے، محمد رسول اللہ کا اعلان ہے، ہمارا نہیں ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، آگے آ گئی اس کی فرضیت، وہ بھی ہے پہلے وقت پہ پڑھنی ہے۔ یہ ہم نے مولوی والے کام شروع کرے، ساڑھی نہیں ہوئی اس کی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ آگے آگے جیسے نبی علیہ السلام پڑھتے، نہیں میرا مولوی، میرا ابا، میرا دادا، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں، نکے ہوتے چھوٹے سے ایسے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے میری اپنی ذاتی سوچ، نہ یہ عمل صحابہ کا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مالک فرماتے ہیں نماز وہ ہے جو تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے۔ اگر تو ہم رکے ہیں تو نماز کا اثر ہے ہم پہ، اگر نہیں رکے تو نماز کا اثر روٹین ہی ہے، یہ روٹین ہی ہے۔ اصل بات جو میں سمجھانا آج چاہ رہا، خصوصاً عبادات کے حوالے سے، پچھلے جمعے جہاں ختم کی تھی بات، کہ ہم روٹین میں ہیں،
برائے کرم اللہ کا واسطہ ہے ہم سب کو، آپ کو بھی، کہ نکلے اس روٹین سے۔ یہ روٹین کا معاملہ نہیں ہے دین، یہ اعمال، یہ عمل صالح روٹین نہیں ہے، یہ ایک ایسے حکم ہیں جو مالک کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کے دیے گئے تھے کہ نماز یہ ہے، اس طرح آپ نے ادا کرنی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی تعصب ذہن میں، الگ الگ سے سوالات ہوتے ہیں۔ جس اذان سن کے روزہ بند کیا اسی کو سن کے افطار لاہور چلا گیا، پھر کون سے سنے گا؟ تو ابے کی اذان سنے گا؟ عجیب عجیب مقصد میں ہمیں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو۔ اذان ٹائم پہ نہیں دینی ہماری نہیں ہوئی۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ اسے میں نے کہا کہ اپنے ذرا مولوی صاحب کو سمجھاؤ، ہمارے ساتھ ہی مسجد ہے، دیوبندی مکہ فکر ہے، وہ 5:15 بجے اذان دے رہا ہوتا ہے فجر کی۔ میں نے اسے کہا اپنے مولوی صاحب کو سمجھاؤ کہ اللہ کے فضل سے رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس میں پورے فرقے بابی ہو جاتے ہیں فجر کے وقت، کہ نہیں ہوتے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہو مولوی جی اب کیا ہوا ہے، اب کیوں پیچھے آئے ہیں؟ کوئی نہیں پوچھتا، کری جاتے ہیں عمل۔ میں اس کے خلاف پوچھیں مولوی صاحب کیوں؟ یا 11 مہینے ٹھیک نہیں تھے یا یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی اس نے کہا تو ابھی وہ اول ٹائم پہ یہ اذان دیتے ہیں جب ٹائم ہوتا ہے، ابھی 2-3 دن سے نا کام ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہے، یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم سنی سنائی پہ مکھی مارتے ہیں، اذان سن کے اذان دینے کے قائل لوگ ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور یہ صرف ہمارا شرعی حوالے سے عمل ہے، دنیاوی حوالے سے نہیں ایسے کرتے ہم، نا 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 نا۔ دنیاوی حوالے سے ہم کہتے ہیں بھائی جی میں نے کبھی گلے تھاں پیر نہیں رکھیا، اور شرعی حوالے سے کبھی سوکھے پہ پیر نہیں ہوا ہمارا، ہمیشہ سنی سنائی پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ جو میرے انفرادی عمل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تو امپیکٹ معاشرے پہ پڑنا ہے، ورنہ معاشرے پہ اثر، یہ روٹین سے نکلنا ہے میرے بھائی۔ ہم نے جتنی ہماری زندگی گزر چکی اللہ سے معافی کے طلبگار بن جائیں کہ یا اللہ جو ہو گیا آگے سے ہم کرتے، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہم آگے سے سمجھ کر کریں گے، آگے سے تحقیق کریں گے، آگے سے پڑھیں گے۔ کتنا آج کل ٹائم لگتا ہے، ابھی تو جدت بڑی ہے نا۔ میں شاید مجھے یاد ہے ہم تھوڑا سا ایک جمعے میں یہ بات کری تھی کہ بڑے ہم جدید قوم میں بنتے ہیں نا، جتنا آگے جا رہے ہیں جدت کی طرف، اقوام گواہ ہیں، قرآن میں جتنی اقوام ہیں نا یہ گواہ ہیں کہ جب تک کوئی پیک پہ پہنچا ہے اپنے آپ کو سمجھنے لگ گیا ہم بہت فوری برباد کر دیا ہے، چل کم ہوگا، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ ذوالقرنین کا زمانہ ہو، چاہے داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہو، کوئی بھی زمانہ ہو جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، جب وہ پیک پہ پہنچے ہیں نا جدت کی کہ ہم بے انتہا جدید قوم، ماڈریٹ ہو گئے ہیں لوگ، تو برباد کر دیے گئے ہیں۔ ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم کو اس ضمن میں برباد کرنے والی امتوں میں سے مت بنانا، کیونکہ ان کا پھر کوئی علاج نہیں ہے۔ خالدین فیہا ابدا کے لفظ ہیں، پھر یہ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ تو یہ جو روزے آ رہے ہیں نا، یہ آ گئے ہیں، یہ جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، لعلکم تتقون کے۔ اس لیے روٹین سے نکلے، جو بھی عمل کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، اجتماعی کریں یا اکیلے میں کریں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص۔ اور میں ایک لفظ اکثر میں کہا کرتا ہوں، پچھلے جمعے بھی میں نے کہا تھا کہ جو دعائیں کرتے ہو نا، میں نے دعا پڑھی ہے، یہ پڑھنی نہیں، دعا کرنی ہے، یہ جذبہ پیدا کریں۔ دعا پڑھنے والا یہ نہیں، دعا کرنے والا،
میں نے مانگا ہے اس سے. جب اسے مانگا جاتا ہے پھر وہ حرکت میں آتا ہے، جب کہا جاتا ہے پھر حرکت میں نہیں آتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. جب مالک سے مانگو گے تو ملے گا، کہو گے تو اس کی مرضی ہے. بغیر مانگے صرف وہ روٹی دیتا ہے اور کچھ نہیں. یہ بات ذہن میں رہے. الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہانوں کو روٹی اس نے دینی ہے. باقی جو لینا ہے مانگ کے لینا ہے، کہہ کے نہیں لینا، مانگ کے لینا ہے. کل اے نبی سے کہہ دو ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر مانگو گے نہیں تو میں دوں گا. یہ قرآن مجید میں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، جب مانگے گا مجھ سے، سوال کرے گا. یہ غور کریں ذرا الفاظ پہ. وَإِذَا سَأَلَكَ، مانگے گا، سوال کرے گا. انی، مجھ سے. عبادی، میرا نوکر. فَإِنِّي، قریب، میں تب قریب ہوں گا. صرف قریب ہی نہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب بھی دوں گا جو وہ کہے گا. یہ ہونا کب ہے؟ یہ ہونا ہے جب میں نے پڑھنا نہیں، میں نے کرنا ہے. میں نے جب نماز ادا کرنی، روٹین میں نہیں آنا. یہ میں رسمن آ رہا ہوں، یہ میں عدد گنتا ہوں. معذرت کوئی نہیں، معذرت نہیں، حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. یہ عدد ہم پورے کرتے ہیں. 20 تراویح فگر، 8 تراویح فگر، 4 فرض، 2 سنتا، 3 وتر. یہ میں فگر پورے کر رہا ہوں. یہ میں اصلیت میں اس کے اندر ڈیپتھ میں نہیں جا رہا. یہ گہرائی نہیں ہے. یہ نماز اقیم الصلاۃ نہیں ہے. یہ نماز وہ ہے جن کے بارے میں الذین هم یراؤون فرماتے ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول گئے ہیں. یہ وہ نمازیں ہیں. اللہ ہم کو صحیح معنی میں صحیح سنت والی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا طریقہ ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے. سب کو پتہ ہے. یہ پتہ ہے نا کہ وضو گھر سے کرنے کا سنت ہے نا. پہلی سنتیں گھر میں ادا کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ جتنے قدم مسجد کی طرف آؤ گے چل کے، کتنے ثواب پتہ ہے کہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے نا. کبھی کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک گا کے پکتا لیے پھر چلنے. چل کوئی نہیں، اتحیات میں جماعت نہ نہیں پڑھنی ہے نا، چل پڑھ لیں گے. جب چل آ جائے گا نا پھر اللہ بھی کہتے ہیں چل نہیں آنا چاہیے. حی علی الصلاۃ ہو. میں پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں، ریپیٹ کرنے لگا ہوں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جو بندہ اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے. اذان سن کے یہ حکم ہے کہ نہیں؟ فَإِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، جب مؤذن کو سنو تو جو وہ کہتا ہے اسی طرح کہو. سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے، وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. حکم ہے پڑھو کا حکم ہے. جواب دو کا حکم ہے. جواب دو. جو جواب دیتا ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ دعا پڑھتا ہے ساری. اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جی یہ آپ نے جو اعلان فرمایا ہے، اللہم ربا، اے روٹی دینے والے، ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو کمپلیٹ مکمل دعوت آئی ہے میرے پاس، والصلاۃ القائمہ، یہ جو نماز کھڑی ہونے والی ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اعلان ہوا ہے. آج محمد، آپ عنایت فرمائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للوسیلۃ، وسیلہ، والفضیلۃ، فضیلتیں، وابعثہ، اور آپ کو بھیجیں مقام محمودہ، مقام محمود پہ،
نلذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا ہوا. یہ دعا پڑھے، یہ دعا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا مانگے، دعا اپنی یہ جو جسم ہے اس کو اللہ کے آگے جھکانے کے لیے دعا کرے. کر لی، اس کے بعد کیا وضو، اذان سنی، جواب دیا. یہ عمل پکڑ لیں، میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. دعا، اذان، جواب، اس کے بعد اس کی دعا، اس کے بعد ثم توضأ، پھر اس نے وضو کیا. یہ منی بات ہے، چھوٹا غسل نہیں جسے کہتے، یہ وضو چھوٹا غسل ہے. ہاتھ دھونے سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ جرتے ہیں ہاتھوں کے. منہ میں کیا، منہ میں جو لغویات کو ادھر ادھر بول چوک ہو، ہماری جو بول چوک ہم تو جان بوجھ کر کرتے ہیں نا، بول چوک نہیں ہوتی ہم سے آج کل. وہ گئے، ناک والے گئے، چہرہ نورانی ہوا، مسا کیا، گند ذہن کا گیا، یہ گیا، پاؤں دھوئے. کلیئر ہوئے کہ نہیں؟ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو یوزنا وضو کرتا ہے، ابھی نماز نہیں پڑھی، داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ ہے اس کا اجر اور ثواب. ابھی نماز ہم نے، میں بات کر رہا ہوں کہ رسمن نماز پڑھنا چھوڑیں، رسمن چھوڑ دیں نماز پڑھنا، یہ عدد گننا چھوڑ دیں. یہ مالک کو میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے. میں الحمدللہ رب العالمین، ویسے تو میں پڑھتا ہی نہیں نا. یہ فاتحہ تو پڑھنی، فاتحہ پڑھی تو نماز ہو جائے گی، یہ تو میں نے کرنی نہیں ہے. نمبر ایک بھائی، یہ پہلا نمبر پہ کم ختم، نماز ہونی ہی نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مولوی صاحب کے پیچھے نہ لگنا. مولوی صاحب نے حساب کو نہیں دینا، آپ کا حساب آپ کا دینا ہے آپ نے خود. ان لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملنا ہے جو اس نے کوشش کی ہے. ایک اور آیت ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی نے کسی کا بوجھ. تو میرے بھائی کسی کے پیچھے نہ لگے. محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں جس نے نماز کوئی بھی ہے، کوئی بھی نماز ہے، وہ جاری ہے، وہ خفی ہے، وہ اکیلے میں ہے، وہ جماعت کے ساتھ ہے، وہ نفل ہیں، وہ فرض ہیں، وہ مولوی صاحب کے پیچھے ہیں نہیں ہیں، وہ جنازہ ہے، وہ کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز. مجھ پہ نہ رہے آپ. گوگل میں ملتی ہے، بخاری پڑھ لیں، مسلم ملتی، بلوغ المرام ساری ملتی ہیں. کتاب لے لیں بازار سے، گوگل نہیں، ٹچ فون نہیں ہے تو کتاب بازار سے لے لیں، کتاب الصلاۃ. یہ تو سارے مولوی صاحبان مانتے ہیں نا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، اس کا کتاب الصلاۃ لے کے پڑھ لو. اور میرے بھائی نمازیں تو سیدھی ہو جائیں کہ نہیں؟ یہ پہلا اس کا سوال ہونا ہے، وہی ڈنگا ہو گیا تو پھر ہمارا آگے کیا بنے گا؟ میں بار بار اکثر زور دیتا ہوں، یہ روٹین سے نکلیں، یہ رسمی نماز سے نکلے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. رسمی کوئی عبادت ہے، جیسے مالک نے روزے کا فرمایا نا کہ جو جھوٹ موٹ نہیں چھوڑنا تو کھانا پینا کیوں چھوڑا ہوا، مجھے نہیں لوڑ تمہاری. یہ واحد عبادت ہے کہ نہیں جس کا اجر مالک خود دیتے ہیں. الصوم لی وانا اجزی بہ. تو جب 100% دیا ہی نہیں ہم نے، اذان مغرب کی ہو گئی، مغرب کا ہم نے سمجھا کہ فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی، عصر بھی پڑھنی ہے، روزہ کھولے، ہن مغرب عشاء نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں. یہ ہم نے سوچا ہوا ہے بعض لوگوں نے، میں خود جانتا ہوں بندوں کو صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں روزے سارے، اللہ سے شکر پورے رکھی گئے. اس کا فائدہ اللہ سے فراڈ نہیں، اپنے آپ سے فراڈ. ہم نے چھوڑنا ہے میرے بھائی.
دعا پڑھا نہیں کرنی، دعا کیا کرنی ہے۔ مالک کو بتانا نہیں، مالک سے مانگنا ہے۔ ہمیشہ وہ جب مانگتے ہو تو خوش ہوتا ہے، بتانے سے خوش نہیں ہوتا، وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ وہ دیکھو میرا بندہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ مانگتا ہے مجھ سے۔ مانگنا ثواب ہے، مانگنا اصل چیز ہے۔ مانگنے کا اور بتانے کا خود بتائے اپنی باڈی لینگویج پہ کیا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس چلے جائے، کسی انسان کے پاس، جب کسی کو کوئی اطلاع دینے جاؤ گے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے، جب مانگنے جاؤ تو کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ کوئی فرق سمجھ آتا ہے کہ نہیں؟ بس مانگنا ہے اس سے۔ جب مانگیں گے میری نمازوں میں، میری عبادات میں اثر ہوگا۔ میں 100% دوں گا، وہ انلیمیٹڈ دے گا۔ ہم سے وہ 100% مانگتا ہے۔ جو میں نے کہہ دیا کہہ دیا، جو کرنا ہے بس اسی طرح کرنا ہے۔ جو میرا نبی بتا رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے نبی دے دیں لے لو، جو چھوڑ دیں اسے منع کرے بعد آ جاؤ اسے۔ مجھے اس سے کیا اچھا سودا ملے گا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، وہ نہ کرو، نہیں اچھا جی نہیں کرتا، کی ملے گا؟ جنت چاہیے کہ نہیں؟ جہنم سے آزادی چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر ہمیں روٹین سے میرے بھائی نکلنا ہے، یہ عددوں سے نکلنا ہے۔ آگے جو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہے نہیں، اس مہینے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، تعلق کوئی نہیں، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ میں 2-4 منٹ لینا چاہوں گا اس کے لیے بھی۔ یہ زکوٰۃ، یہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ جو چاند جو پچھلا مہینہ گزرا ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، نہیں، حالانکہ کوئی زکوٰۃ کا کوئی بھی مہینہ فکس۔ زکوٰۃ تب ہے جب آپ کے پاس جتنی بھی رقم ہے، جتنی بھی اماؤنٹ ہے۔ آج کل بڑے مفتیان سوشل میڈیا پہ بڑے پڑکتے ہیں، میں ان کو کہہ، یہ ڈسکو قسم کے مولوی ہوتے ہیں، پتہ ہوتا کوئی نہیں ان کو، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے عجیب سا کچھ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سمپل ہے میرے لیے۔ مالک نے کیا حکم دیا کہ اگر تیرے پاس اتنے پیسے ہیں میں تینوں دیتے نے تو مینوں زکوٰۃ دے دی سال بعد۔ سیدھی سی بات ہے، لما کامل علیہ الحول، جب بھی روٹیشن میں آپ کا جو روپیہ ہے اس کو سال ہو جائے نا پورا، تو اس پہ 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، بھائی جی مینوں 2500 دے دو بھائی۔ لاکھ کا کتنا مالک مانگتے ہیں؟ سمپل۔ اس کا سوکھا سا کڑیا نکال لیں، 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، یہ وہ جتنا بھی ہے یار، اس کو سارے کو اکٹھا کرو، کتنی اماؤنٹ بنتی ہے، رفلی آئیڈیا کرو۔ پرسوں چوتھ شاید بات ہو رہی تھی، ایک بڑے پیارے میرے بھائی ہیں، ان سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ کروڑ کے حساب نہیں کرنا، اشاریوں میں نہیں جانا۔ 97.89 میرے پاس ہیں، نہ نہیں 100% ہے میرے پاس۔ 97 مین 100 کر دو، 95 کو بھی 100 کر دو، کیا بگڑ جائے گا؟ یہ جو حساب کر رہے ہو یہ دینا کس کو ہے؟ کس کو دینا ہے؟ تو لینا کس سے ہے؟ تو پھر حساب کر کے دو گے تو پھر حساب کر کے ملے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک پنجابی کی مثال دوں، یہ گاؤں کی زبان میں، پنڈ میں وہ ٹیوبل ہوتے تھے نا، ٹیوبل، اس کا جو جہاں پانی گرتا ہے پہلے، وہ جہاں سے نکلتا ہے اسے موگا کہتے ہیں ہمارے پنڈ کی زبان میں، موگا۔ جنہ موگا کھلا ہوئے گا پچھوں اُنا ہی پانی آئے گا، جتنا آؤٹ گوئنگ زیادہ ہوگی اتنی ہی ان کمنگ ہے۔ یہ قانون ہے میرے مالک کا، یہ قانون ہے میرے مالک کا۔ کروڑ کے حساب نہیں کرنا، گن گن کے نہیں دینا، یہ تو دینا نہیں، گننا نہیں ہے اس طرح کہ 96,925 بنے اب 26 بھی نہ جائیں مجھ سے، یہ نہیں کرنا۔ مثال دے رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کو دینی ہے بلائیں نہیں اسے،
اسے بلائیں نہیں. یہ بڑے نکتے کی بات کرنے لگا ہوں. اسے کے پاس جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں نا آپ کہ یہ بڑے عزت والا بندہ ہے، بڑی عزت نفس ہے اس کے اندر، اسے بتائیں بھی نہیں. چپ کر کے اللہ آج یار بچوں کو نا کپڑے میری طرف سے اس دفعہ لے آنا. عزت نفس مجروح نہیں کرنے کا مقصد نہیں میرے مالک کا. بلائیں نہیں، یہ فرض آپ پہ ہے. مسجد آپ کے پاس نہیں جاتی، آپ مسجد میں آتے ہو. زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، لینے نہ لگواؤ، نمائش نہیں کرو، کسی کے تھرو نہیں، خود ایسے. اس کو بھی نہیں پتا. یہ بڑے حساس ترین معاملات ہیں، کہیں الذین ہم یراؤون میں نہ آ جاؤ. جب اس میں آ گئے تو 0 10 لاکھ زکوٰۃ دی تو رزلٹ 0 چاہیے کہ جنت چاہیے. یہ رمضان یہ اس کا مہینہ نہیں ہے. یہ بھی بتاتا چلوں کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں کہ رمضان میں ثواب ان لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم حساب کر لیتے ہیں یہ ان لمیٹڈ ہمارا ملے گا ثواب ہم کو، اس لیے ہم رمضان میں دیتے ہیں. تو میرے بھائی دے کے جس کو دینی ہے دو، دے کے پھر اس کے مگر نہ چڑھ جاؤ، پیچھے نہ چڑھ جاؤ اس کے. بالمن والعذا، کبھی احسان چڑھانا، کبھی جتلانا اس کو. ہائے مجھے اللہ رب العزت کی ایک بات یاد آ گئی. نیک لوگوں کی اس نے بات کی ہے، جو کھانا کھلاتے ہیں نا کسی کو کھانا، وہ دل میں کیا کہتے ہیں؟ دل کی بات میرے مالک نے کوڈ کی یہاں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء، کوئی تھینکس نہیں چاہیے، ولا شکورا، نہ کوئی پیسہ چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے. ہم تجھے کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ کوئی روپیہ پیسہ چاہیے، نہ کوئی شکریہ چاہیے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دعا مالک سے یہ کریں، مالک جو بھی کریں وہ تجھے راضی کرنے کے لیے ہم کریں. ہم کسی کو دکھانے کے لیے روزہ حج عمرہ زکوٰۃ نہیں کریں گے. ہم دعا پڑھیں گے نہیں، دعا کریں گے. ہم تجھے بتائیں گے نہیں، ہاں تجھے تو سب پہلے پتہ ہے. علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتیں تو جانتا ہے، تو سب کچھ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ ہے، تو ہم سب کے دلوں کو بھی جانتا ہے. لیکن ہم اپنے منہ سے تجھ سے مانگ رہے ہیں. ایک کلیے کی بات بتاؤں جو مالک نے ہمیں بتائی ہے، جو ہم نہیں پتہ ہمیں. مالک فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے، وما علینا الا البلاغ المبین،